अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक या नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो 12th क्लास का है और इस चैप्टर का नाम है प्लांट वाटर रिलेशन, नबातात और पानी का ताल्लुक़, इसे उर्दू में कहा जाता है। स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसके नाम से ही आपको पता चलता है कि इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी मालूमात मिलने वाली है। इसमें नबातात और पानी का ताल्लुक़ या इनका रिलेशन क्या होता है, इसकी डिटेल आपको समझने को मिलेंगी। ये चैप्टर सीरियल नंबर के एतबार से चैप्टर नंबर 6 है। आपकी फहरिस्त में 6ठे नंबर का सबक है ये। तो और इसमें ख़ास तौर से हमको अभी इस वीडियो लेक्चर में जो समझना है, ये 6.1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, पानी की खुसूसियात, इसकी तफसील समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ शेख वसीम सर फ्रॉम ZA उर्दू जूनियर कॉलेज मलकापुर। सबक की शुरुआत, सबक का नाम है प्लांट वाटर रिलेशन, जिसे उर्दू में नबातात और पानी का ताल्लुक़ कहते हैं। इसमें दो चीज़ें अहम हैं, एक है प्लांट और दूसरा है वाटर। स्टूडेंट, प्लांट जो है, नबातात जो है, ये एक किस्म के जानदार है, ये आपको पता है। इनमें जानदार वाली खुसूसियात मौजूद होती है। और पानी ये गैर जानदार चीज़ है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। नबातात पानी के बगैर अधूरे होते हैं, उनकी नशोनुमा नहीं हो पाती। तो असल में इनका ताल्लुक़ या रिलेशन क्या है, किस तरह से नबातात के लिए पानी ज़रूरी होता है, हमको इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप समझना है। आगे बढ़ते हैं। तारुफ। आमतौर पर पौधे ज़मीन से पानी, मादनियात व दीगर ज़रूरी अज्जा जज़्ब करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पौधे जो है पानी कहाँ से हासिल करते हैं, तो उसका एक ही ज़रिया है कि पौधे ज़मीन से पानी हासिल करते हैं और साथ ही साथ पानी के साथ साथ मादनियात और कई ऐसे ज़रूरी अज्जा होते हैं जो पौधे की नशोनुमा के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वो तमाम चीज़ें महलूल की शक्ल में पानी के साथ साथ पौधे जज्ब करते हैं, हासिल करते हैं। साथ ही साथ अतराफ़ के माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हासिल करते हैं। और इसी के साथ साथ जो पौधों के लिए ज़रूरी है कि अतराफ़ के माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ज़रूरी जो चीज़ें होती है, ख़ास तौर से कार्बन डाइऑक्साइड, ये पौधे हासिल करते हैं। इनमें सबसे ज़रूरी जुज़ पानी माना जाता है या पानी होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बगैर पौधों की नशोनुमा अधूरी होती है, वो होता है पानी। नेक्स्ट पॉइंट है, पानी की कमी या ज़्यादती की वजह से पौधों की नमो और हासिलात भी मुतासिर होते हैं। पानी की कमी या ज़्यादती, अगर पौधों को पानी कम हो जाए या ज़मीन से पानी कम मिले या पानी ज़मीन के अंदर कम दस्तयाब हो, तो उसकी वजह से पौधों की नमो भी मुतासिर होती है, उनकी नशोनुमा धीमी हो जाती है। और उसी के साथ साथ पौधों से जो हासिलात मिलते हैं, जो फल या फूल या फिर पौधों से जो दीगर अशिया जो हासिल होती है, वो तमाम जो हासिलात है वो भी मुतासिर होते हैं। उनकी जो पैदावार, जो फसलें हासिल होती है, वो भी उससे मुतासिर हो जाती है। तो इस तरह पानी की ज़्यादती या पानी की कमी, ये दोनों भी चीज़ें पौधों से हासिल होने तमाम हासिलात को मुतासिर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पानी को आबे हयात, इंग्लिश में कहा जाता है इसको एलिक्सियर ऑफ लाइफ, समझा जाता है, क्योंकि नबाती खलिए में पानी की मिकदार 90 से 95% होती है। पानी को जानदारों के लिए आबे हयात कहा जाता है। आबे हयात मतलब ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी जुज़ होता है। इसे इंग्लिश में एलिक्सियर ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि ख़ास तौर से नबातात में जो नबाती खलिए होते हैं उसमें पानी की मिकदार 90 से 95% होती है। पानी नबाती खलियों को फूला हुआ रखता है,
جس سے خلیے کی مخصوص ساخت برقرار رہتی ہے۔ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے کہ پانی کے ذریعے جو پانی کی مقدار ہوتی ہے وہ نباتی خلیے کو پھولا ہوا رکھتی ہے۔ پھولا ہوا اس حالت کو کہتے ہیں ٹرجڈ حالت، اور یہ جو ٹرجڈ حالت ہے یہ خلیے کی ایک مخصوص ساخت برقرار رکھتی ہے، جس کی وجہ سے خلیہ جو ہے ایک مخصوص ساخت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر اس میں سے پانی کی مقدار نکل جائے تو خلیے کی جو ساخت ہے اس میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس لیے نباتی خلیے میں پانی کی مقدار جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم کو سمجھنا ہے، یہ تھا تعارف، اب ہم کو سمجھنا ہے پراپرٹیز آف واٹر، جو ہمارا اس ٹاپک کا اصل حصہ ہے۔ پراپرٹیز آف واٹر، جس کو اردو میں کہتے ہیں پانی کی خصوصیات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، پانی کی خصوصیات کیا ہے؟ یہ ایگزام میں سوال آ سکتا ہے کہ پانی کی خصوصیات بیان کیجئے، یا پانی کی خصوصیات پر ایم سی کیو بھی آ سکتے ہیں، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں سے نکال کر ایم سی کیو بن سکتے ہیں۔ تو آپ ہر ایک پوائنٹ کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلا پوائنٹ ہے، پانی ایک عمدہ قدرتی محلل ہے۔ پانی جو ہے یہ ایک عمدہ نیچرل پائے جانے والا، یہ آرٹیفیشل طور پر اس کو نہیں بنا سکتے، بلکہ یہ قدرتی طور پر ماحول میں پائے جانے والا محلل ہے۔ محلل مطلب اس میں ہر چیز آسانی سے حل ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز اس میں آسانی سے جو ڈیزالو کر سکتا ہے، خاص طور سے جو ڈیزالو ہونے والی اشیاء ہے یا جو آسانی سے جو حل ہو سکتی ہے، تو پانی میں وہ ڈیزالو ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو محلل کہتے ہیں۔ جو کمرے کے درجہ حرارت میں مائع حالت میں رہتا ہے، اور خاص طور سے اس کو کمرے کے درجہ حرارت میں ہم مائع حالت میں دیکھ سکتے ہیں، مائع حالت میں پایا جاتا ہے یہ، اس کی وجہ سے مختلف صورتیں ہیں۔ ٹھوس حالت میں بھی پانی ہو سکتا ہے، بھاپ کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کمرے کا درجہ حرارت ہے، جو خاص طور سے کمرے کے لیے جو درجہ حرارت مانا جاتا ہے اسٹینڈرڈ، تو اس حالت میں یہ لیکوڈ فارم میں رہتا ہے۔ پانی خالص حالت میں معتدل خصوصیات ظاہر کرتا ہے۔ پانی خالص حالت میں اگر وہ پیور کنڈیشن میں ہے تو وہ نیوٹرل ہوتا ہے، اس میں تیزابی اور اساسی خاصیت کسی ملاوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ویسے اگر یہ پیور حالت میں رہے، خالص حالت میں رہے، تو یہ معتدل یا نیوٹرل خصوصیات ظاہر کرتا ہے، اس کا پی ایچ نیوٹرل ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، پانی کے ذریعے غذائی سالمات، معدنیات وغیرہ حل ہو کر پودے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پانی جو ہے یہ غذائی سالمات، معدنیات وغیرہ حل ہو کر پودے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے۔ یہاں پر ہم نے شروعات میں سبق کا نام سمجھے تھے پلانٹ واٹر ریلیشن، تو یہ جو ریلیشن ہے یہ اس پوائنٹ کے ذریعے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کیسے کہ پانی کے ذریعے کیا ہوتا ہے، غذائی سالمات۔ اب غذائی سالمات جو ہے اگر ہم تھوڑا ڈیٹیل دیکھیں تو غذائی سالمات کہاں پر بنتے ہیں، تو مکمل پودے کا حصے جو ہوتے ہیں ان میں سے سب سے اوپری حصے پر موجود ہوتے ہیں پتے۔ پتے شعاعی ترکیب کے نتیجے میں غذائی سالمات گلوکوز کے سالمات تیار کرتے ہیں۔ یہ گلوکوز کے سالمات پودے کے مکمل جسم میں پھیلائے جاتے ہیں، اور اس کو پھیلانے والی جو نلیاں ہوتی ہے یا پہنچانے والی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فلوئم۔ اب یہ جو فلوئم ہے اس کے ذریعے مکمل پودے کے جسم میں غذائی سالمات جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے پانی ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہی پانی اسے ڈیزالو کر لیتا ہے اور بہہ کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک وہ پہنچاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ معدنیات وغیرہ۔ اب معدنیات جو ہے، معدنیات جو جڑ کے ذریعے زمین سے پانی میں محلول کے ساتھ جذب کی جاتی ہے، یہ معدنیات پودے کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ جو تمام معدنیات جو زمین سے حاصل ہو رہی ہے، اسے پودے کے اوپری تمام حصوں تک پہنچانے کے لیے بھی پانی ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ اسے بھی محلول کی شکل میں حل کر کے مکمل
پودے میں پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ تو پانی جو ہے یہ ایک قسم کا نقل و حمل کا بھی ذریعہ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت سی اشیاء کو پودے میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خامرے جسے انزائم کہا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پروٹین یا دیگر محرکات وغیرہ جیسے نموئی محرکات وغیرہ، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بھی پانی کے ذریعے ہی ایک مقام سے دوسرے مقام تک پودے میں پہنچتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، پانی خلیے میں ہونے والے کئی حیاتی کیمیائی تعاملات کے لیے بہترین آبی واسطے کا کام کرتا ہے۔ پانی جو ہے خلیے میں ہونے والے کئی حیاتی کیمیائی تعاملات، خلیہ جاندار ہوتا ہے، خلیے کے اندر کئی حیاتی کیمیائی تعاملات ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے حیاتی کیمیائی تعاملات، خلیہ جاندار ہے اس لیے حیاتی لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور کیمیائی تعاملات یہ کیمیکل ری ایکشنز ہیں۔ تو بہت ساری کیمیکل ری ایکشن جیسے شعاعی ترکیب کے ذریعے پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ مل کر گلوکوز تیار کرتی ہے شعاعی ترکیب کے عمل کے ذریعے، پھر گلوکوز سے توانائی تیار ہوتی ہے، تو یہ جو تمام ہے یہ بھی ایک قسم کی کیمیائی تعاملات ہے۔ ایسے کئی کیمیائی تعاملات خلیے کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کو مکمل کرنے کے لیے پانی جو ہے یہ ایک آبی واسطے کا کام کرتا ہے۔ آبی واسطہ مطلب ایک ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ان کیمیکل ری ایکشن کو تیزی دی جاتی ہے یا دھیما کیا جاتا ہے، کیونکہ پانی کے ذریعے ہی ان ری ایکشن کو مکمل کرنے والے جو خامرے ہوتے ہیں، جو انزائمز ہوتے ہیں یا جو کیٹلسٹ ہوتے ہیں، وہ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے پانی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے خلیات میں۔ شعاعی ترکیب کے عمل میں پانی خام مال کے طور پر فعل انجام دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ شعاعی ترکیب کا عمل جو ہے یہ پودے کا اہم حصہ ہوتا ہے یا اہم فعل ہوتا ہے۔ شعاعی ترکیب جس کے نتیجے میں سورج کی روشنی سے پودے اپنے جسم میں گلوکوز کے سالمات تیار کرتے ہیں، اور یہ پودے کی غذا ہوتی ہے۔ اب یہ جو غذا ہے اس کو مکمل بنانے کے لیے خام مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ خام مال مطلب جو پانی زمین سے جڑوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اور ماحول سے، ابھی ہم نے پچھلے پوائنٹ میں پڑھے کہ ماحول سے کاربن ڈائی آکسائڈ حاصل کی جاتی ہے، تو یہ دونوں کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی دونوں مل کر ہی شعاعی ترکیب کے عمل میں گلوکوز تیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے انہیں خام مال کے طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ پانی جو ہے یہ شعاعی ترکیب میں خام مال کے طور پر فعل انجام دیتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، پانی کے سالمات اتصالی قوت کشش اور اتساقی قوت کشش کافی ہوتی ہے۔ پانی کے سالمات میں دو قسم کی فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے، دو قسم کی قوت کشش پائی جاتی ہے۔ پہلی ہے اتصالی قوت کشش۔ اتصالی قوت کشش کو انگلش میں کہا جاتا ہے کوہیسیو فورس آف اٹریکشن۔ آپ لوگوں نے فزکس میں یہ پڑھے ہوں گے کہ کوہیسیو فورس آف اٹریکشن مطلب، آپ لوگ یہ پوائنٹ کو دھیان سے سمجھیے، اتصالی قوت کشش مطلب دو ایک ہی قسم کے سالمات کے درمیان پائے جانے والی قوت کشش اتصالی قوت کشش کہلاتی ہے۔ اب دو ایک ہی قسم کے سالمات مطلب، تو مثال کے طور پر پانی کا سالمہ H2O، دوسرا پانی کا سالمہ H2O، اب ان دونوں کے درمیان میں جو فورس آف اٹریکشن ہوں گی، جو قوت کشش ہوں گی، اسے اتصالی قوت کشش کہیں گے۔ تو پانی کے سالمات کے درمیان میں کوہیسیو فورس آف اٹریکشن بھی کافی ہوتی ہے۔ آپ لوگ اس کو ایک مثال کے ذریعے دیکھ سکتے کہ پانی جو ہے اگر ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف بہتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے اس کے سالمات بالکل کنیکٹ ہوتے ہیں، وہ آزاد نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے درمیان میں جو ہے ایک قوت کشش ہوتی ہے کہ پانی کا ایک سالمہ دوسرے سالمے کو اپنی طرف کشش کرتا ہے۔ اسی طرح
दूसरी कुव्वत कशिश है इत्तेसाकी कुव्वत कशिश, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसे भी आप ध्यान से समझिए। इत्तेसाकी कुव्वत कशिश मतलब किसी दो मुख्तलिफ किस्म के सालमात के दरमियान पाए जाने वाली कुव्वत कशिश। दो मुख्तलिफ सालमात से मुराद, यहाँ पर हम पौधे की ही मिसाल लेते हैं। आपको पता है कि जड़ के ज़रिए पानी जज्ब किया जाता है, ये पानी जड़ के ज़रिए तने के अंदर पहुँचाया जाता है। तने में दो नलियाँ होती है, खशबा और लेहा, जाइलम और फुलैम। जो जाइलम है ये पानी को जड़ से तने के ऊपरी हिस्से तक, पत्तों तक पहुँचाने का काम करती है। मतलब जाइलम की जो नलियाँ होती है ये पानी को ऊपर पहुँचाने का काम करती है। अब इनके पानी के सालमात ये जाइलम की नलियों की दीवारों से चिपक कर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो पानी के सालमात और जाइलम की नली की जो दीवारें हैं, जो खलियात है, उनके दरमियान जो कुव्वत कशिश होंगी, ये दो मुख्तलिफ सालमात के दरमियान की कुव्वत कशिश कहलाएंगी। इसलिए इसे इत्तेसाकी कुव्वत कशिश कहा जाता है। तो बच्चों, इसमें ये कुव्वत कशिश जो दोनों भी हैं ये काफ़ी होती है, ज़्यादा होती है, मतलब जिसकी वजह से पानी को जाइलम में चढ़ने में आसानी होती है या तने में ऊपर की तरफ चढ़ने में बहुत आसानी होती है। ये पानी की एक अहम खुसूसियत समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पानी के सालमात में हाई हीट ऑफ फ्यूजन और हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन पाई जाती हैं। पानी के सालमात में इसी के साथ साथ और कुछ सलाहियतें होती है या और कुछ खुसूसियात होती है, जिनमें से यहाँ पर दो खुसूसियात आपको समझना है कि हाई हीट ऑफ फ्यूजन और हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन पाया जाता है। अब ये दोनों चीज़ें है क्या, हम इसको हमारी नेक्स्ट अगली स्लाइड में इसको तफसील से समझते हैं। आप खास तौर से इसे याद रखिए। इसके बाद हम अगला पॉइंट समझते हैं। इस वजह से ये एक थर्मल बफर के तौर पर अमल करता है। अभी थर्मल बफर के तौर पर मतलब पानी जो है ये एक थर्मल बफर के तौर पर अमल करता है। थर्मल बफर मतलब क्या? थर्मल बफर जो है ये एक किस्म का दरमियानी हालत है। पानी जो है दरमियानी हालत कहा जा रहा है इसको थर्मल बफर के ज़रिए। कैसे? पानी जो है, पानी की तीन हालतें होती है। पहली ठोस हालत मतलब बर्फ़, दूसरी पानी खुद माए हालत में, और तीसरी हालत होती है बुखारात की शक्ल में, भाप की शक्ल में। तब इन दोनों में से पहली कंडीशन है ठोस और तीसरी कंडीशन है बुखारात की शक्ल में। और पानी जो है ये माए हालत में होता है, इसलिए ये एक पर्दे के तौर पर या एक दरमियानी हालत के तौर पर काम करता है। और ये हालत, इसमें जो हालत में तब्दीलियाँ होती है ये दर्जे हरारत में कमी या ज़्यादती की वजह से होती है, इसलिए इसे थर्मल बफर कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि पानी को थर्मल बफर क्यों कहा गया, क्योंकि ये एक दरमियानी हालत या दरमियानी हिस्से के तौर पर अमल करता है। चलिए अब हमको इन दोनों खुसूसियात को भी समझना है। तो इसके बाद का अगला पॉइंट, इन दोनों कुव्वत कशिश के साथ साथ पानी में सतही तनाव भी ज़्यादा पाया जाता है। अब ये दो कुव्वत कशिश कौन सी समझे हमने? इत्तेसाली कुव्वत कशिश और इत्तेसाकी कुव्वत कशिश। ये दोनों भी कुव्वत कशिश यकसा सालमात के दरमियान और दो मुख्तलिफ सालमात के दरमियान पाए जाने वाली जो कुव्वत कशिश है, इनके साथ साथ पानी के अंदर एक और खुसूसियत पाई जाती है, वो है सतही तनाव। सतही तनाव भी आप लोगों ने ये फिजिक्स में पढ़े होंगे कि सतही तनाव जिसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। सरफेस टेंशन पानी की सतह पर बनने वाला एक तनाव। अब ये कैसे बनता है? तो पानी जिस बर्तन में या जिस जगह पर मौजूद हो तो उसमें पानी के सालमात के दरमियान भी एक कुव्वत कशिश मौजूद होती है जो यकसा कुव्वत कशिश है, और पानी के
اطراف میں جس جگہ پر پانی موجود ہے یا جس برتن میں پانی موجود ہے یا جس نلی میں پانی موجود ہے اس نلی کی دیواروں کے سالمات اور پانی کے سالمات کے درمیان جو قوت کشش ہوتی ہے اس کی وجہ سے پانی کی سطح پر ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے. تو یہ تناؤ جو ہے یہ پانی کا سطحی تناؤ کہلاتا ہے. تو یہ سطحی تناؤ بھی پانی میں کافی موجود ہوتا ہے یا زیادہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی پودے کے تنے میں اونچائی تک آسانی سے چڑھتا ہے. آپ لوگ خاص طور سے MCQ میں یہ آ سکتا ہے، آپ یاد رکھیے کہ پانی جو پودوں میں اونچائی تک چڑھتا ہے وہ 3 چیزوں کی وجہ سے. پہلی اتصالی قوت کشش، دوسری اتساقی قوت کشش، اور تیسری پانی کے سالمات کے درمیان سطحی تناؤ جو پایا جاتا ہے اس وجہ سے. تو آپ یاد رکھیے یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کے بعد اب ہم کو سمجھنا ہے جو پچھلے پوائنٹ میں ہم نے 2 چیزیں باقی رکھے تھے جسے ہائی ہیٹ آف فیوژن کہا گیا. اب یہ ہے کیا؟ تو دیکھیے اسے ایک ایگزامپل کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے سلیبس میں کچھ اتنا زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے سمجھنے کے لیے ہم اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. فرض کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بیکر لیے، بیکر میں ہم نے پانی کی ٹھوس حالت مطلب برف لیے. برف لینے کے بعد میں اب اس کو تپش دیتے ہیں یا ہیٹ دیتے ہیں. ہیٹ دینے کے بعد میں کیا ہوگا کہ جیسے ہی برف کو ہیٹ ملیں گی، درجہ حرارت بڑھیں گی، اس کی تپش بڑھیں گی، تو نتیجے میں اس بیکر میں برف سے پانی بننا شروع ہو جائے گا. اب پانی جب بنے گا تو یہ عمل کیا ہوا کہ یہاں پر ایک حالت سے دوسری حالت میں یہ سبسٹنس یا یہ شے تبدیل ہو گئی. اب چلیے اسے تعریف کے ذریعے سمجھتے ہیں. انگلش کی ایک تعریف ہے: The quantity of heat utilized by a substance to change from solid state to liquid state without rise in its temperature is called heat of fusion. یہ وہ حالت ہے یہاں پر the quantity of heat مطلب ہیٹ کی مقدار یا تپش کی کچھ مقدار جو استعمال ہوتی ہے. اب وہ کہاں پر استعمال ہوتی ہے؟ سبسٹنس ٹو چینج فرام سالڈ ٹو اسٹیٹ، سالڈ اسٹیٹ ٹو لیکوڈ اسٹیٹ. مطلب یہاں پر کہ ٹھوس حالت سے مائع حالت میں تبدیل کرنے کے لیے جو ہیٹ کی مقدار ہوتی ہے، جو استعمال ہوتی ہے یہاں پر ہیٹ، اسے ہم ہیٹ آف فیوژن کہتے ہیں. لیکن خاص طور سے یہاں پر ٹیمپریچر میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. اس حالت میں ٹھوس حالت سے مائع حالت میں تبدیل ہوتے وقت ٹیمپریچر میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس دوران جو ہیٹ کی مقدار استعمال ہوتی ہے اسے ہیٹ آف فیوژن کہتے ہیں. سمپل سے اگر آپ ایک جملے میں اگر سمجھے تو پانی کو یا پھر برف کو پانی میں یا مائع حالت میں تبدیل کرنے کے لیے جو ہیٹ استعمال ہوں گی اسے ہیٹ آف فیوژن کہیں گے. یہ پانی کی ایک صلاحیت ہے کہ پانی اس طرح سے اپنی صورتیں تبدیل کر سکتا ہے اگر درجہ حرارت میں تبدیلی ہو تو. نیکسٹ ہے، اگر یہی پانی کو، اب پانی یہ ہو گیا درمیانی حالت، پانی کو اگر مزید اور ہیٹ دیا جائے تو پانی جو ہے یہ بھاپ میں تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح اب پانی اگر بھاپ میں تبدیل ہوگا تو اسے ہیٹ آف ویپورائزیشن کہیں گے، یا جو ہیٹ کی مقدار یہاں پر استعمال ہوں گی اسے پانی سے بھاپ میں تبدیل کرنے کے لیے اسے ہیٹ آف ویپورائزیشن کہیں گے. ڈیفینیشن سمجھیے، تعریف سمجھیے. سیم تعریف ہے، معمولی سا فرق ہے اس میں. دا کوانٹٹی آف ہیٹ یوٹیلائزڈ مطلب یہاں پر ہیٹ کی جو مقدار استعمال ہوں گی کس لیے؟ سبسٹنس ٹو چینج فرام لیکوڈ اسٹیٹ ٹو گیسیس اسٹیٹ، مائع حالت سے گیس حالت میں تبدیل کرنے کے لیے جو ہیٹ کی مقدار استعمال ہوں گی بغیر کسی درجہ حرارت میں اضافہ کیے، تو ایسی ہیٹ کو ہیٹ آف ویپورائزیشن کہا جاتا ہے.
पानी को भाप में तब्दील करने के लिए जो हीट का इस्तेमाल होता है बगैर किसी दर्जे हरारत में इजाफा किए, उस दरमियानी कंडीशन को हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट, सिंपल में आप ये समझिए कि ये दोनों भी खुसूसियात जो है ये पानी की अहम खुसूसियात है जो पानी को मुख्तलिफ हालातों में तब्दील कर सकती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ये तमाम खुसूसियात पानी के सालमात के दरमियान हाइड्रोजन बंदिश की वजह से होती है। ख़ास तौर से याद रखिए आप कि ये जो तमाम खुसूसियात है ये किस वजह से पाई जाती है, इतनी सब खुसूसियात पानी में, क्योंकि इनके दरमियान में हाइड्रोजन बंदिश मौजूद होती है। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। बाकी का अगला हिस्सा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।